الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا نسيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال في مقام آخر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں پوری امت مسلمہ پر سایہ قدم کیے ہوئے ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. عقل مند، دانا، سمجھدار وہ انسان ہے جو اس ماہ مبارک سے ایسے فائدہ اٹھائے جیسے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا تعلق عطا فرمائے، اور جو بیچ میں دوری ہے بندوں کی طرف سے، نہ کہ رب کی طرف سے، اس دوری کو، اس فاصلے کو ختم کیا جائے اور بندوں کو اپنا قرب عطا کیا جائے. اسی کے لیے روزے فرض ہیں، اسی لیے تراویح ادا کی جاتی ہے، اسی لیے صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اسی لیے تمام عبادات ہیں، اسی لیے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے. لیکن ہم آج جس چیز پر بات کریں گے وہ چیز ایسی زبردست ہے کہ شاید تمام ان چیزوں سے وہ آگے نکل جائے اس مقصد کے لیے کہ بندے کا تعلق رب سے قائم بھی ہو جائے اور مضبوط بھی ہو جائے. بعض مرتبہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، ایک نیک عمل بجا لاتے ہیں، اس نیک عمل سے وہ قرب نہیں ملتا جتنا قرب اس چیز سے انسان کو مل جاتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ورد کیا ہے؟ اس کا نام توبہ ہے. اسے توبہ کہتے ہیں. ایک انسان نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے میں کوئی کمی رہ گئی تو توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ، جو حق تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا تو نہیں ہو سکا، تو مجھے معاف کر دے. تو اس توبہ پر اس کو جو قرب ملتا ہے شاید اس نیکی پہ نہ ملا ہو. ایک آدمی سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، وہ اپنے اس گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے کہ جس توبہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب بعض دفعہ مل جاتا ہے جو قرب نیکی کرنے کے بعد نہیں ملنا تھا. روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاتون سے گناہ سرزد ہوا. اس خاتون کو جو اس کی سزا تھی وہ سزا دی گئی تو کسی کی زبان سے نکل گیا کہ دیکھو کیسی خاتون ہے، کس بری موت کے ساتھ دنیا سے گئی ہے.
لمبا تفصیلی واقعہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، دو روایات کا مفہوم بنتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 مردوں پر، اور ایک روایت کے مطابق مدینے کے تمام مردوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ کوئی نیکی تو نہیں کی تھی، کوئی حج کر کے تو نہیں آئی تھی، کوئی بڑی لمبی لمبی نمازیں تو نہیں، گناہ ہوا تھا، لیکن اس گناہ پر ایسی سچی توبہ کی کہ دیکھیے مغفرت کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا انعام مل گیا۔ تو اس لیے عرض کیا کہ یہ توبہ وہ چیز ہے کہ جو بسا اوقات ہر نیکی سے آگے انسان کو نکال دیتی ہے۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی توبہ ہے، قرآن مجید میں بار بار توبہ کا، تابو کا، اس سے مختلف الفاظ بنے ہیں۔ توبہ کا اصل لفظی معنی تو ہے رجوع کرنا، توجہ کرنا، لیکن ایک حدیث مبارک میں توبہ کا معنی بیان کیا گیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں، الندم التوبہ، توبہ کا معنی اصل میں ندم ہے۔ ندم کیا ہے؟ جس کو ہم اردو میں ندامت کہتے ہیں۔ ندامت کے معنی شرمندگی، پشیمانی، احساس ہو جانا۔ اصل توبہ اس چیز کا نام، ویسے کوئی بندہ پڑھتا رہے تسبیح کے دانے پہ دانے گراتا رہے، 5000 کی تسبیح، توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری توبہ، لیکن دل میں ندامت نہیں، تو یہ وہ توبہ ہے جس توبہ سے سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ دل میں تو کوئی اس کو شرمندگی ہے ہی نہیں، کوئی احساس ہی دل میں نہیں ہے، لیکن زبان سے یا اللہ میری توبہ، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معصیت را خندہ میں آیت زا استغفار ماں، کہ جس گناہ کی توبہ کرتے وقت دل میں شرمندگی اور توبہ کا ارادہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ بعد میں کرے، ایسی توبہ سے پہلے توبہ کرے۔ شاید ہم بات سمجھے ہوں کہ جب توبہ کے اندر احساس شرمندگی نہیں ہے تو پھر وہ توبہ نہیں کہلا سکتی، وہ ایک زبانی ایک الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لے گا تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن توبہ کا اصل معنی تب پورا ہوگا جب اس کے دل کے اندر ایک احساس ہو، اور احساس کیا ہو کہ یا اللہ مجھے یہ نیکی کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو سکی، نہیں کی، خطا ہو گئی، روزہ فرض تھا 10 گزر گئے نہیں رکھ سکا، آج رکھا ہے تو یا اللہ آئندہ سارے رکھوں گا، جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، نیکی اور فرض چھوڑ کر۔ یہ دل میں احساس تھا، اور اس نے اس احساس کی وجہ سے پھر وہ نیک عمل شروع کر دیا، یا اس سے خطا ہو جائے، خدا نخواستہ گناہ ہو جائے، اب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ ضمیر اس کا جاگ گیا کہ یا اللہ مجھے یہ گناہ، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ سے وہ بچنا شروع کر دے۔ یہ ہے اصل توبہ کا معنی۔ اسی لیے خلاصہ احادیث کی روشنی میں توبہ کا مطلب 3 باتیں ہیں۔ جو خطا ہوئی، خطا کی پھر میں نے عرض کیا 2 صورتیں ہیں، کرنے والا کام نہیں کیا یا نہ کرنے والا کام کر دیا، یہ دونوں خطائیں ہیں۔ اب خطا ہوئی اور دل میں پہلے شرمندگی کا احساس آئے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر بندوں کے حقوق میں سے ہے تو پھر بندوں سے معافی تلافی کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ دوبارہ یہ خطا نہیں کروں گا۔ یہ توبہ اصل میں سچی توبہ ہے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہم حکم دیا کہ توبو الی اللہ جمیعا، اے انسانوں تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، یعنی رجوع کرو، جتنی زندگی میں خطائیں ہیں۔ کوئی انسان بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی خطا نہیں، میں بالکل پوتر ہوں، دودھ سے دھلا ہوا ہوں، کوئی گناہ کوئی خطا پلے میں ہے ہی نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ دعویٰ کرنا ہی بڑا گناہ ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے نام اعمال میں کوئی بدی نہیں، تو یہ دعویٰ خود گناہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ کلکم بنی آدم وکلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ السلام،
کہ تم سارے آدم کی اولاد ہو اور تم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن تم خطا کاروں میں سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو خطا کار ہر انسان ہے۔ مسند امام احمد رحمہ اللہ حدیث کی کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرض کریں اگر سارے دنیا کے انسان ایسے نیک ہوں کہ کوئی بندہ، کوئی انسان پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ نہ کرے، اتنے نیک ہو سارے کہ کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ، تو جب کوئی بندہ فرض کرے، سمجھانے کی مثال، اگر گناہ کوئی نہیں کرتا تو پھر اللہ کس کو گناہ معاف کرے گا جب گناہ ہی کوئی بندے کا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اگر سارے دنیا کے انسان اتنے نیک اور پارسا بن جائیں کہ خطا کوئی کرے ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جو انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوگی۔ وہ مخلوق اللہ اس کو اختیار دے گا نیکی بدی کا، اور وہ مخلوق خطا کرے گی، اللہ ان کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ غفار ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ خود بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے خطا ہو جانا یہ انسانیت اور آدمیت کے خلاف نہیں ہے۔ اصل خلاف انسانیت، خلاف شرافت، خلاف اسلام اور خلاف آدمیت غلطی ہونے کے بعد اس غلطی پہ اڑ جانا، اس غلطی پہ پکے ہو جانا کہ نہیں بس میری غلطی نہیں، میں نہیں مانتا غلطی، اور پھر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا، خطا پہ خطا کرتے چلے جانا اور کوئی پرواہ نہ کرنا، اصل برائی یہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کے قریب، 135 میں ان صفات کے اندر یہ بنیادی خوبی خالق نے بیان کی ہے، کیا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، فاحشہ کے معنی زبان سے کوئی بری بات، دماغ میں کوئی برا خیال، کوئی عمل سے کوئی برا کام، کوئی فحاشی اور یعنی بے حیائی کا کام، ان سے غلطی ایسی خطا ہو جائے، یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کرتے کہ ہم غلطی ہوئی ہم توبہ کریں گے بڑھاپے میں جا کے، ابھی تو جوانی مستانی ہے، جوانی تو یہ کھیل تماشے کا زمانہ ہے، ابھی تو جوانی کی زندگی کو ابھی ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرتے کہ جوانی گزرنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کا انتظار کرتے رہیں، جب وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، رمضان آئے گا تو توبہ کر لیں گے، 27ویں کی رات آئے گی تو توبہ کر لیں گے، جب حج عمرے پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ وہ یہ نہیں کرتے، یہ کرنا اللہ کے نیک بندوں کی عادت نہیں ہے۔ ان سے بھی خطا ہوتی ہے، نیک بندوں سے بھی خطا ہوتی ہے، لیکن ان میں اور اللہ کے نافرمانوں میں فرق کی لکیر یہ ہے کہ نیک بندے خطا کے بعد پہلا کام فوراً ذکر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے خطا ہوئی، خطا کے بعد فوراً دل میں خیال آیا، اللہ کا نام لیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، خالق کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بادشاہ، کوئی عالم، کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی انسان، کوئی مخلوق وہ انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ معاف کرنے والی ذات، خطاؤں کو معاف کرنے والی وہ صرف ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ عز و جل۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ تو کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پھر اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی عام ہے، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ ان خطاؤں کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جو خطا ہے اس خطا پہ اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر جو ہی ان کو پتہ چل جائے کہ یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہے تو وہ فوراً اپنی خطاؤں پہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔
پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر، اگر ہم توبہ کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں کہ توبہ ہے کیا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 2 گروہوں کو بیان کیا۔ ایک گروہ اللہ کے فرما بردار جیسے انبیاء، شہداء، صحابہ، اولیاء، علماء، سب اللہ کے نیک بندوں کا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ اللہ کے نافرمانوں کا، ان نافرمانوں میں مشرکین، شرک کرنے والے، ان میں نصارہ، شرک کرنے والے، ان میں یہود، نافرمانی شرک کرنے والے، ان میں منافقین۔ منافقین وہ گروہ کے جن کے دل میں کفر ہے، زبان پر اسلام کا نام لیتے ہیں۔ ان نافرمانوں میں جو سب سے نافرمان گروہ ہے، جس کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے، وہ ہے منافقین کا گروہ، جن کے بارے میں خالق کا فیصلہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ درک کے معنی کھائی، گڑھا۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے، یعنی ان کا عذاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرکوں سے، یہود و نصارہ سے، نافرمانوں میں سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا منافقین کو۔ اب ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ منافقین کون تھے، تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ منافقین وہ لوگ تھے جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ نمازیں، حضور کی جب امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کا نام لیتے تھے، لیکن دل میں کفر چھپایا ہوا تھا، دل سیاہ تھا، کفر کی، منافقت کی دل میں بیماری، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے۔ اس سب کے باوجود حضور کا زمانہ دیکھا، قرآن اترتا دیکھا، معجزات نبی دیکھے، لیکن دل میں کفر تھا، بظاہر اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین انسانوں میں یہ مخلوق قرار دیے گئے، اور حضور کو تاکید کی گئی کہ اے نبی جی، آپ نے کبھی کسی منافق کی آئندہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کسی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، ولا تقم علی قبری، کبھی کسی منافق کی قبر پہ جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اور اے نبی جی، اگر آپ کسی منافق کی دعائے مغفرت 1 مرتبہ نہیں 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی اگر آپ کسی منافق کے لیے مغفرت مانگیں گے، 70 مرتبہ کہیں گے یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو بخشش کر دے، یا اللہ تو جنت میں جگہ دے دے، یا اللہ جہنم، 70 مرتبہ بھی اگر آپ مغفرت مانگیں گے تو میں رب پھر بھی مغفرت نہیں کروں گا۔ کتنا غضب اللہ کا اترا۔ سورہ توبہ آپ پڑھیے، سورہ توبہ اللہ کے غضب کا ایک تازیانہ ہے، ایک کوڑا ہے جو منافقین نافرمانوں پہ اتنا سخت برسا ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی علماء نے کہ بسم اللہ میں رحمان رحیم اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، سورہ توبہ میں اللہ کے غضب کو بیان کیا گیا ہے، تو رحمت اور غضب کو اکٹھا کرنا اللہ نے پسند نہیں کیا۔ سورہ توبہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد اتاری، اللہ نے بسم اللہ نہیں دی، جبرائیل نے حضور کو عطا نہیں کی، حضور نے امت کو عطا نہیں کی۔ پوری دنیا میں آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ درمیان سے کوئی اگر سورہ توبہ شروع کرے تو ظاہر ہے کہ وہ بسم اللہ سے شروع کرے گا، لیکن آواز میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ غضب اتنا ہے منافقین کا۔ تو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ منافقین، اللہ ہم سب کو ان منافقین کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ بولنا ہر بات پہ، وعدہ خلافی کرنا، ہمیشہ امانت پہ خیانت کرنا، غصہ آ جائے تو گالن گلوچ کرنا، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ عرض کیا کہ رسول اللہ اگر وہ نماز روزے کا پابند ہو تو کیا پھر بھی منافق ہے؟ فرمایا ہاں، چاہے نماز بھی پڑھتا ہو، چاہے روزے بھی رکھتا ہو، اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر بھی منافق ہے۔ اگر دل میں کفر نہیں تو وہ عملی طور پر منافق ہے مسلمان، لیکن اس کی اصلاح ہونے والی ہے، اس کو اپنی حالت کو درست کرنا پڑے گا۔ ہم جس منافقین کے طبقے کی بات عرض کر رہے ہیں وہ منافقین جن کے دل میں کفر بظاہر اسلام، یہ بدترین مخلوق ہے قرآن کے مطابق۔ اب بات سمجھیے گا کہ یہ بدترین مخلوق جس پہ اللہ کا غضب سب سے زیادہ نازل ہوا،
ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی جھلک دکھلا کر فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اگر یہ منافق بھی اپنی زندگی میں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ کتنا وہ رحمان ہے۔ اب ان سے بڑھ کے اللہ کا نافرمان کوئی اور نہیں ہے، لیکن ان نافرمانوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے بند نہیں کیا۔ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے، غلط راہ دکھلاتا ہے کہ دیکھو اتنے گناہ تم نے کیے، اتنی بار توبہ تم نے کی، پچھلے روزے میں بھی کیا، پچھلے رمضان کی توبہ کی، صبح توبہ کی، دوپہر کو خطا ہو گئی، دوپہر کو کی، شام کو خطا ہو گئی، اتنے تیرے گناہ ہیں، کتنی بار تو اللہ کے سامنے آنسو بہا کے روتا رہا، ہزاروں لاکھوں بار، تو اتنی مرتبہ توبہ کرنے کے باوجود بھی چونکہ تو نے گناہ نہیں چھوڑتا، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، تو لہٰذا اب تجھے کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی، تیری توبہ فضول ہے معاذ اللہ۔ اس توبہ کا کیا فائدہ کہ جب تُو نے توبہ کرنے کے بعد پھر وہی کام کرنا ہے، پھر وقت آئے گا تو پھر گناہ کرے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح ہمیں ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ مایوسی کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ شیطان کا حربہ سب سے خطرناک ہے کہ وہ کسی انسان کے دل میں معافی پر مایوسی پیدا کر دے۔ جو مایوس ہو گیا اللہ اس کے سوا سب کی بخشش کرے گا۔ تو مایوسی نہیں ہے، زندگی میں انسان کوشش کرتا رہے، ایک انسان توبہ کرتا رہے، خطا ہوتی ہے پھر بھی توبہ کرے، پھر خطا ہوتی ہے پھر توبہ کرے۔ حدیث مبارک کے مطابق کہ جب ایک انسان دن میں 70 مرتبہ بھی اگر سچی توبہ کرے، کہ توبہ کا مطلب شروع میں ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، سچی توبہ دن میں 70 مرتبہ کر لے اور پھر وہ توبہ ٹوٹ جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ 71ویں مرتبہ بھی اس کی خطا کو ایسے ہی معاف کرے گا جیسے پہلی مرتبہ اس نے معاف فرمائی تھی۔ اور ایک حدیث میں کتنی بڑی رحمت کا نشانی ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ فرمایا اے ابن آدم، حدیث کا مفہوم، اے ابن آدم اگر تو اتنے خطا کرے، اتنے گناہ کرے، اتنی نافرمانی کہ زمین تیری خطاؤں سے بھر جائے اور پھر تو خطا کرتا رہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کتنی گلیکسیز ہیں، ہم تو وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر بھی اگر یہ خلا بھر جائے اور اتنے گناہ کرے کہ یہ گناہ پھر آسمانوں سے اوپر پہنچ جائیں، لیکن اے میرے بندے تو اگر سچی توبہ کر لے تو میں تیرے تمام ان گناہوں کو معاف کر دوں گا، کسی گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کسی اور کے بارے میں کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو بیان کی کہ وہ ایسا رحمان، ایسا رحیم، ایسا غفار، ایسا وہاب، ایسا تواب۔ 40 سال کے بعد سوچا کہ لوگ سن کے تھک گئے ہوں گے، اکتانا جائیں، تو اللہ کے غضب کو بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے بیان کے اندر ہی اس غضب کے بیان میں کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ نے غیبی اشارہ دے کے سمجھایا کہ بتاؤ 40 سال میں ہماری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے ہمارے غضب کا بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو کتنا چاہتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، مختلف الفاظ روایت کے ہیں کہ ایک بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے، گناہ گار بندہ، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، اونٹ پر، گھوڑے پر، پھر صحرا بیابان ہیں، جنگلات ہیں اور ریتیلے علاقے ہیں، ان علاقوں میں سفر ہوتا تھا۔ اب اس بندے کے پاس زندگی بچانے کے لیے یا اس کی سواری اس کا اونٹ گھوڑا ہے یا اس کا راشن ہے، کھانا پینا، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ اور آج بھی اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں بیچ میں ایسے علاقے آئیں گے کئی 100 میل تک لب و دب صحرا آج بھی پائے جاتے ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ آب نہ دانا، بس چلتے چلے جاؤ۔ اب تو روڈ شاہراہیں ہیں، موٹر ویز ہیں، اس وقت تو عام بیابان تھے۔
اب حضور مثال دے کے اس پر فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص ایسے کسی علاقے میں سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے کرتے وہ آرام کے لیے لیٹا، جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی سواری غائب ہو گئی، وہ اونٹ دوڑ گیا، اور پھر اس کا جو سامان تھا کھانا پینا وہ بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ یہ پریشان ہوا، اب تو مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اپنی سواری کو ڈھونڈنا شروع کیا، اب پیدل لانگ مارچ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اکیلا ہی ہے اور آس پاس کوئی مددگار بھی نہیں، آج کا زمانہ بھی نہیں کہ ایک فون کرے اور کوئی گاڑی آ جائے، کوئی پیسے آ جائے، کوئی لوگ آ جائے، لکھوں تک صحرا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنی سواری کو اپنے کھانے پینے کو ڈھونڈتے 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 اس مقام اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ اب موت پکی ہے، کیونکہ نہ کھانا نہ پینا، تھکاوٹ، بھوک اور پیاس، نہ کوئی والد وارث، نہ کوئی مددگار، نہ کسی سے رابطہ، اب کیا کروں؟ حتیٰ کہ یہ شخص موت کے یقین کی وجہ سے مایوس تھک ہار کے بیٹھے اور موت کے انتظار میں لگ جائے، اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک آنکھ کھلے تو کیا دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھانے پینے سمیت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو ظاہر ہے یہ بات ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ اس خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا ایک گنہگار بندہ اللہ سے معافی مانگ کے سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اس لیے کہ وہ خالق فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان والے، سچے ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اگر سارے دنیا کے انسانوں کو بھی اور ہر چیز کو بھی جہنم میں پھینک دے تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ یعنی اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ بار بار قرآن پڑھیے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہوں تمہارا رب، بہت ہی معاف کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا۔ اور کہیں فرمایا اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی پکار ضرور سنے گا، اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ اور کہیں فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی یہ خیال بھی دماغ میں مت لانا کہ مایوسی ہو گئی اب بخشش نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم کوشش تو کرو، تم آؤ تو صحیح سچی توبہ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف، اور فکر تو کرو، کبھی اس دنیا کے جھنجٹ سے باہر نکل کر اپنی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح، کبھی کسی قبرستان میں جا کے خستہ حال قبر کے پاس بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے اپنا دماغ تو چلاؤ کہ میں نے کس طرف جانا تھا، یہی آنا تھا، لیکن میں کس طرف جا رہا ہوں۔ وہ خالق عز و جل ہم تمام بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اس رحمت کے لیے ہی اس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، یہ ہمیں مغفرت کا عشرہ عطا فرمایا، اور ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ تم مغفرت مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ جتنی دعائیں جن میں مغفرت کا لفظ ہے ان دعاؤں کو خوب مانگنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا، مغفرت کے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور سب سے چھوٹا جملہ 5واں کلمہ سید الاستغفار، تمام الفاظ مغفرت کے لیے بڑے محبوب الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے خود ہم تک پہنچائے کہ میرے بندو ان الفاظ میں مجھ سے معافی مانگو، میں قبول کروں گا۔ اور ایک جملہ حدیث مبارک کے مطابق
کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کوئی سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر خطائیں کیوں نہ ہوں۔ جس نے سمندر دیکھا ہے اس نے ساحل سمندر دیکھا ہوگا، اور جس نے ساحل سمندر دیکھا ہے تو اس نے سمندر کی جھاگ بھی دیکھی ہوگی، کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی خطائیں ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ صرف 1 منٹ میں چند سیکنڈ میں 3 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے رب تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں، اپنی تمام خطاؤں سے میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو کم از کم استغفر اللہ دل کے احساس کے ساتھ، دل میں یہ احساس ہو کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے بندو اللہ سے توبہ مانگو، معافی مانگو ایسے کہ جیسے معافی مانگنے کا حق ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، ذرا دل سے مانگ کر دیکھو۔ بنی اسرائیل کے واقعات مختلف روایتیں موجود ہیں کہ ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر بارش رک گئی، قحط آ گیا، لوگ مرنے لگے، مویشی پیاسے بھوکے، تو حکم ہوا کہ سب نے اکٹھے ہو گئے معافی مانگنے کے لیے، استغفار کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو خالق کی طرف سے پیغام ملا کہ فلاں ایک بندہ ایسا ہے جتنے اتنے سالوں تک ایک لمحے کے لیے بھی کبھی میری اطاعت نہیں کی، ہمیشہ گناہ کیے ہیں، جب تک وہ اس مجمع سے اٹھ کے نہیں جائے گا تب تک دعائیں کسی کی قبول نہیں ہوں گی۔ اب اعلان کیا گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ بندہ جو بھی ہوگا وہ اس کو تو پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں ہی یہ حکم آ گیا ہے۔ اب اس شخص نے سر جھکایا، کیونکہ سب نے توبہ کی تھی، وہ ایک بندہ سچی توبہ نہیں کر رہا تھا، مجمع میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ اگر میں اٹھوں گا سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ وہ تو رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ ستار العیوب ہے، گناہوں خطاؤں پر اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر وہ پردے ہٹا دے، ہر انسان کے گناہ دوسروں کے سامنے آ جائیں تو پھر ہوگا کیا؟ کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ انسان ذلت سے ہی مر جائے گا کہ میرے گناہ سب کو پتہ چل گئے، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے دوستوں کو، میرے رشتہ داروں کو، سب کے سامنے گناہ آ گئے۔ تو گناہوں پہ پردے ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ ان بندوں کے گناہ اس وقت تک معاف کرتا رہتا ہے جب تک وہ گناہ کھلم کھلا نہ کرے، سب کے سامنے نہ کرے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علیحدگی میں تنہائی میں گناہ کرتا رہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، یہ تو اس کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے معاذ اللہ، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ یہاں یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ایک گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے، ایک گناہ برسر عام کیا جاتا ہے، دونوں گناہ ہیں، دونوں پہ توبہ لازم ہے، لیکن ان میں زیادہ بدترین اور خطرناک گناہ جو سب کے سامنے کھلم کھلا کیا جاتا ہے، گناہ دونوں ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، خود بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا۔ یہ بندہ بڑا ظالم ہے، اللہ نے اس کے گناہوں پہ پردے ڈالے تھے، اس نے پردے خود ہی ہٹا دیے۔ اور اگر ایک انسان توبہ کرتا رہے، حدیث قرآن پاک کا مفہوم آیت کا کہ اللہ نے اس وقت تک کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا جب تک وہ قوم اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ جب اس قوم نے استغفار کرنا، توبہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے پھر اس قوم پہ اپنا عذاب اتارا ہے۔ تو آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہر طرح کی جو پریشانیاں اور مسائل ہیں، ان کا بنیادی حل ہے کہ ہر شخص، ہر مسلمان، بڑا چھوٹا، مرد و عورت اللہ رب العزت سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ توبہ کے لیے گناہ بھی شرط نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں میں ایک بات ہے کہ میں تو توبہ تب کروں گا جب گناہ کروں گا، تو میں تو گناہ کو اتنے بڑے کرتا ہی نہیں ہوں، بے ضرر انسان ہوں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ توبہ کے لیے گناہ شرط نہیں ہے، ہم ایک سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی نافرمانی میں ہمارا نکل رہا ہے،
تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے، چاہے خطا یاد ہو چاہے خطا یاد نہ ہو۔ ہمارے نبی مکرم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک اور معصوم ترین کائنات کی ہستی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ جب حضور بھی 70 مرتبہ سے زیادہ ایک دن میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے بڑی بشارت ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار اور توبہ بہت زیادہ شامل ہو جائے۔ تو یہ توبہ کا مہینہ، توبہ کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔